بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے ہم نے تھوڑی تفصیل شروع کر دی تھی سبق نمبر 34 کے اندر نا. اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ فعل مضارع کے 3 قسم کے اعراب ہوتے ہیں. فعل کے 3 اعراب ہوتے ہیں. نمبر 1 رفعی، نصبی اور جزمی. صحیح. تو یہ تو میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ رفعی کسے کہتے ہیں؟ جو نصبی اور جزمی نہ ہو. صحیح ہے. جس کے اندر لم ناصبہ والے حرف نہ ہو اور لم جازمہ والے حروف نہ ہو تو وہ ہو جائے گا ہمارا رفعی. اور نصبی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر لم ناصبہ والے حروف ہوں یہ ہو جائے گا فعل مضارع نصبی والا. اور جزمی کسے کہیں گے؟ جس کے اندر حروف جازمہ جیسے کہ لم لمبا لام امر لائن نہیں شرطیہ یہ حروف ہوں تو یہ ہو جائے گا ہمارے اپنا فعل جو ہے یہ حالت جزمی کے اندر. صحیح. تو ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھیں. اب جو ہے کیونکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے آپ کو جو ہے معرب کی 2 قسمیں لکھوائی تھیں. نمبر 1 اسم متمکن اور نمبر 2 فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. اس وقت ہم نے یہ 2 باتیں لکھوائی تھیں. تو اسم متمکن ہم نے پڑھ لیا. ابھی جو ہم نے 16 قسم پڑھی یہ ہماری اسم متمکن تھی اور یہ ہم نے پڑھ لی. اب جو ہے اپنا معرب کی دوسری قسم آ رہی ہے فعل مضارع کا اعراب. تو فعل مضارع کی ہم یہ قسم پڑھ لیں کہ فعل مضارع جب نون جمع مؤنث یعنی کہ جو مبنی کے 2 صیغے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر ینصرنا اور تنصرنا ان کے علاوہ جو ہمارے 12 صیغے بچتے ہیں یہ ان کے بارے میں ڈیٹیل ہے. صحیح. یہ قسمیں ہم نے جو ہے وہ کس طرح بنائی ہیں. ہم نے فعل مضارع کی 3 قسم کی تقسیم پڑھی ہیں. نمبر 1 یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. نمبر 1 5 صیغے. نمبر 2 7 صیغے. نمبر 3 2 صیغے. 2 صیغے کون سے؟ مبنی کے جمع مؤنث کے 2 صیغے. صحیح. جمع مؤنث کے 2 صیغوں کے بارے میں ہماری کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ ہم معرب پڑھ رہے ہیں مبنی ہم نہیں پڑھ لیں. تو جمع مؤنث کے 2 صیغوں کے بارے میں ہماری کوئی بات نہیں ہوگی. پہلا ہے ہمارے 5 صیغے. یہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ینصرو، نمبر 2 تنصرو، نمبر 3 تنصرو، نمبر 4 انصرو اور نمبر 5 ننصرو. یہ 5 صیغے ہمارے ہو گئے. یہ ہو گئے ہمارے 5 صیغوں کا ایک پیئر. اور اس کے بعد ہے 7 صیغوں کا ایک پیئر. وہ کون سے ہیں؟ ینصرانی، تنصرانی، پھر تنصرانی، پھر تنصرانی، پھر ینصرونا، پھر تنصرونا، پھر تنصرینا. یہ 7 صیغے ہیں. ان کو کہتے ہیں نون اعرابی والے صیغے. صحیح. کیونکہ اس کے آخر کے اندر نون لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ نون اعرابی کہلاتا ہے. یہ کل 7 صیغے ہیں. ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا. تو ایک پیئر صیغوں کا ہمارا یہ ہو گیا. تو کل 2 پیئر ہمارے ہو گئے. اس کے اندر جو ہے ہمارا جو پہلا 5 صیغوں کا پیئر ہے ان 5 صیغوں کے پیئر کے بارے میں ایک اس قسم کے اندر بات ہوگی، ایک اس قسم کے اندر بات ہوگی اور ایک اس قسم کے اندر بات ہوگی. ان 5 صیغوں کے پیئر کے بارے میں ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. اور جو 7 صیغوں کا پیئر ہے اس کے بارے میں ہماری آخری قسم کے اندر بات ہوگی جس کے ہم نے لکھا ہوا ہے مضارع متصل با نون اعرابی. نون اعرابی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو. متصل کا معنی میں نے آپ کو پہلے بتایا. جب ہم جو ہے وہ ضمیر کی قسمیں پڑھ لیتے ہیں متصل اور منفصل تو اس کے اندر ہی میں نے آپ کو متصل کا معنی بتایا تھا کہ متصل جو ملا ہوا ہو. صحیح. تو نون اعرابی دیکھو سب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہر صیغے کے اندر نون اعرابی آخر کے اندر ملا ہوا ہے. تو یہ کون سی قسم ہو گئی ہے؟ ہمارے 7 صیغوں کی جو ہمارے ایک قسم ہے، ایک پیئر ہے، یہ ہمارا 4تھی قسم کے اندر آئے گا مضارع متصل با نون اعرابی. صحیح. اتباع سمجھ میں آ گئی. 5 صیغوں کا پیئر کے اندر 3 قسموں کے اوپر بحث ہوگی اور جو 7 صیغوں کا جو ہمارا پیئر ہے اس کے اندر خالی ہماری آخری قسم کے اوپر بحث ہوگی. صحیح ہے. یہ ایک بات مکمل ہو گئی. یہ بات آپ کی بہت اہم ہے. اگر آپ جو ہے وہ یہ بات نہیں سمجھے تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کرو کیونکہ پھر آپ کو آگے نہیں آئے گا. صحیح. اچھا بھائی فعل مضارع کے اندر دیکھو میں نے گرین سے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ اہم حرف ہے. اہم حرف ہے اس لیے میں نے جو ہے وہ
گرین کر کے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ حرف یاد کر لیا تو سمجھ لو آپ کو ایک قسم کا نام آرام سے یاد ہوگا، قسم آپ کو آرام سے سمجھ میں آئے گی۔ مضارع مفرد صحیح ہماری پہلی قسم ہے، مضارع مفرد صحیح۔ صحیح کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھا ہے، جب میں نے آپ کو مفرد منصرف صحیح پڑھا رہا تھا تو میں نے پڑھایا تھا اس کے آخر کے اندر واو یا نہ ہو، صحیح۔ تو ہم نے صحیح ابھی تک کیا پڑھا تھا، اس کے آخر کے اندر واو یا نہ ہو، لیکن یہاں پہ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جس کے آخر کے اندر واو الف یا نہ ہو، یعنی کہ حرف علت جو واو الف یا ہیں وہ نہ ہوں، یہ ہو گیا ہمارا صحیح۔ صحیح، مثال کے طور پر جیسے کہ ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، ان سب کے آخر میں را آ رہا ہے، نہ واو آ رہا ہے، نہ الف آ رہا ہے، نہ یا آ رہا ہے، تو یہ سارے صیغے ہمارے ہو گئے صحیح کے۔ صحیح۔ اب آگے دیکھو، دوسری قسم دیکھو، ناقص الفی۔ الفی مطلب آخر کے اندر الف ہو، صحیح۔ صحیح کا معنی آخر کے اندر واو الف یا نہ ہو، اور مضارع مفرد ناقص الفی مطلب آخر کے اندر الف ہو، جیسے کہ یخشا لکھیں گے یا کی صورت کے اندر، تو یہ ہو گیا ہمارا یخشا، تخشا، تخشا، وہی 5 صیغے، اخشا، نخشا، صحیح۔ یہ کون سی ہو گئے؟ مضارع مفرد ناقص الفی۔ اچھا واو یا ہی آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے کون سا ہے، کہ فعل کے آخر کے اندر واو ہو یا پھر یا ہو، جیسے کہ یدعو یا پھر یرمی، تدعو، ادعو، ندعو، صحیح ہے۔ یرمی سے لے لو، یرمی، ترمی، ترمی، ارمی، نرمی، صحیح۔ تو یہ ہمارے واو یا والی مثال ہو گئی۔ اور نون اعرابی کے اندر کیا آئے گا؟ مضارع متصل با نون اعرابی، بالکل یہی آئے گا، ینصرانی، تنصرانی، تنصرانی، 7 صیغے آئیں گے، تنصرانی، ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا، یہ 7 صیغے آ گئے۔ تو دیکھو سمجھ میں آ رہی ہوں گے آپ کی قسم۔ پہلی قسم کے اندر کیا آئے گا؟ فعل مضارع کے 5 صیغے، کون کون سے؟ ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، صحیح والے۔ دوسری والی کے اندر جس کے آخر کے اندر الف ہو، جیسے کہ یخشا، تخشا، تخشا، اخشا، نخشا۔ تیسری کے اندر مضارع مفرد ناقص واوی یا یائی، اس کے اندر آخر میں واو ہو یا پھر یا، جیسے کہ یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو، یا پھر یرمی، ترمی، ترمی، ارمی، نرمی، صحیح۔ اور چوتھی قسم کے اندر اس کے آخر کے اندر نون اعرابی ہو، جیسے کہ ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا۔ اب ہمیں ان سب کی جو ہے حالتیں معلوم کرنی ہیں۔ حالتیں کتنی ہوں گی؟ 3۔ نمبر 1 رفعی، نمبر 2 جری، جری بول رہا ہوں، نسبی، نمبر 2 نسبی، نمبر 3 جزمی۔ ادھر بھی نمبر 1 رفعی، نمبر 2 نسبی، اور نمبر 3 جزمی۔ تینوں حالتیں میں نے لکھ دی کہ ان 3 حالتوں میں کیا کیا اعراب ہوگا۔ تو دیکھو ذرا، سب سے پہلے ہمارے مضارع مفرد صحیح، اس کا اعراب آپ کو معلوم ہوگا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی ہے، جب میں آپ کو پچھلا والا سبق پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا تھا یہ والا مضارع جو ہے وہ حالت رفعی کے اندر ضمہ کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ ینصرو، مثال کیا ہوگی؟ ینصرو، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ ضمہ۔ اچھا، حالت نسبی کے اندر فتحہ کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ لن ینصرا۔ حالت جزمی کے اندر سکون کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ لم ینصر، صحیح۔ اچھا، دوسری قسم مضارع مفرد ناقص الفی، جیسے کہ حالت رفعی کے اندر یہ آئے گا ضمہ تقدیری، یہ تقدیری ہوگا، جیسے کہ یخشا۔ اب ضمہ ہمیں آخر کے اندر نظر نہیں آ رہا تو یہ ضمہ تقدیری ہے۔ نسبی کے اندر فتحہ تقدیری، جیسے کہ لن یخشا۔ اور تیسری کے اندر حالت جزمی کے اندر
یہ ہوگا الف کے حذف کے ساتھ، الف کے حذف کے ساتھ، جیسے کہ لم یخش، بھئی شین زبر شا آئے گا، شین کھڑا زبر شا نہیں آئے گا بلکہ شین زبر شا آئے گا، لم یخش، صحیح. اچھا اب مضارع مفرد ناقص واویہ یائی، حالت رفعی کے اندر ضمہ تقدیری کے ساتھ، ضمہ تقدیری، جیسے کہ یدعو یا پھر یرمی، ضمہ آخر میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، صحیح. نصبی کے اندر فتحہ لفظی، تقدیری نہیں فتحہ لفظی، جیسے کہ ید لیں، ید عوا، لیں یرمیا. اور حالت جزمی کے اندر حرف علت کے حذف کے ساتھ، حرف علت کے حذف کے ساتھ، جیسے کہ لم یدعو، لم یرمی. اب یہاں پہ یدعو کے اندر واو حذف کر دیا اور یرمی کے اندر ہم نے یا حذف کر دیا، صحیح ہے. اور چوتھی جو ہماری قسم ہے مضارع متصل با نون اعرابی، حالت رفعی کے اندر جو ہے نون کے ساتھ، نون اعرابی کے ساتھ، جیسے کہ یہ سارے جو ہے وہ حالت رفعی کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ینصرانی تنصرانی 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 ینصرون تنصرون تنصرون، یہ سارے جو ہے وہ حالت رفعی کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اور حالت نصبی اور جزمی دونوں ایک ہی ہوں گے، اور وہ ہیں نون کے حذف کے ساتھ، حذف کے ساتھ، جیسے کہ لیں ینصرا، نون حذف کر دیا ینصرانی سے، لن ینصرا، لم ینصرا، لم ینصرانی سے لم ینصرا. تو بس یہ ہمارے 4 قسمیں ہو گئیں، اور یہ ہمارے تقریباً سبق نمبر 35 بھی ہو گیا، اور اس کے بعد والا بھی ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ، اور اس کے بعد والا بھی ہو جائے گا. یہ ہماری 4 قسمیں آپ یاد کر لو ان کو اچھی طرح، صحیح ہے. مضارع مفرد صحیح، مضارع مفرد ناقص الفی، مضارع مفرد ناقص واوی یا یائی، اور مضارع متصل با نون اعرابی. تھوڑا زوم کر لیتا ہوں میں تاکہ شاید آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو ابھی تک، تو اس کو اچھی طرح دیکھ لو ذرا. معذرت کے ساتھ رائٹنگ میری بہت اچھی ہے، تو جو ہے تھوڑا برا نہیں ماننا. اب جو ہے ہم ذرا کتاب کی طرف چلے جاتے ہیں. سبق آسان تھا، آپ کا مشکل سبق نہیں تھا. اچھا یہاں پر جو ہے نام چینج لکھے ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کو نام لکھوائے ہیں نا، آپ وہ نام یاد کر لو تو بہتر ہے. یہاں پر بہت بڑا نام لکھا ہوا ہے، جیسے کہ ہم یہاں پہ جو پہلی قسم ہے ہماری یہ والی، تو اس کا اگر نام پڑھو فعل مضارع صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع، تو آپ کا نام مشکل ہو جائے گا. اس سے بہتر آپ یہ نام یاد کر لو مضارع مفرد صحیح.